اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر سے خیر مقدم ہے۔ اب تک ہم نے سورہ ہود کی تفسیر کو مکمل سن لیا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ رعد کی تفسیر کو شروع کریں گے۔ یہ سورہ قرآن کے پارہ نمبر 13 میں موجود ہے اور یہ قرآن کا 13واں سورہ ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے اس کی وجہ تسمیہ یعنی کیوں اس سورہ کا نام رعد رکھا اس کو بھی آیت نمبر 13 میں بیان کیا ہے۔ اس سورہ کے اندر 43 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مکی ہے اور پروردگار عالم نے اس کے اندر بہت سارے مطالب کی طرف اشارہ کیا ہے، جیسے عظمت قرآن، زمین و آسمان کی خلقت، پھولوں کی درختوں کی خلقت اور صبر کا مظاہرہ کرنا، انتقام میں جلدی نہ کرنا یا انتقام سے پرہیز کرنا یا حقیقی سکون پروردگار کی اطاعت میں ملتا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے مطالب اسی سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آج کے پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہمارا ہر ہفتے ایک کوئز ہوتا ہے اسی تفسیر کے سلسلے میں۔ آپ اس میں شرکت کریں اور دوسروں کو بھی اس میں شرکت کرنے کی دعوت دیں۔ یہ تھا سورہ رعد کا ایک مختصر سا تعارف۔ آئیں اب آج کی تفسیر کو جاننے کے لیے آیات کی تلاوت کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را تلك آیات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ الف لام میم را، یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر اتارا گیا ہے وہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، کسی کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ آئیں اس آیت سے جو پیغامات ملتے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم ایک بہت ہی عزت و عظمت والی کتاب ہے۔ تلک آیات الکتاب۔ نمبر 2، آسمانی کتابوں کا نزول انسانی تربیت کے لیے ہے۔ انزل الیک من ربک۔ نمبر 3، قرآن حق ہے، اس میں باطل کا شائبہ تک نہیں ہے۔ انزل الیک من ربک۔ نمبر 4، حق و حقانیت ہی حقیقی معیار ہے، نہ کہ کثرت۔ اکثر لوگوں کا انکار اور ان کا ایمان نہ لانا راہ حق کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ نمبر 5، اکثر لوگ راہ حق سے دور ہیں۔ اکثر الناس لا یؤمنون۔ نمبر 6، رہبر کے علم میں ہونا چاہیے کہ لوگوں کی کثرت اس پر ایمان نہیں لائے گی، لہٰذا اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ آمادگی کے ساتھ ان مشکلات کا مقابلہ کرے۔ آیت کا مکمل مفہوم یہی ہے۔ آیت کے پیغام میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ حق حق ہوتا ہے، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تھی ہماری پہلی آیت کی تفسیر۔ اب دوسری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر نظر آنے والے ستونوں کے بلند کیا، پھر اس نے پورے اقتدار کے ساتھ عرش کو اپنے اختیار میں رکھا اور سورج اور چاند کو اپنے کنٹرول میں رکھا۔ ان میں سے ہر ایک مقررہ مدت تک رواں ہے، وہی امور کی تدبیر کرتا ہے، وہی آیات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے، شاید تم اپنے رب سے ملنے کا یقین کرو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی قدرت نے زمین، آسمان، چاند اور سورج اور تمام چیزوں کو اپنے اختیار میں لے رکھا ہے۔ خداوند کریم کا تمام چیزوں کے اوپر مکمل اختیار ہے۔
نمبر 1، قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ زمین و آسمان کی حفاظت خداوند متعال خود فرماتا ہے۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ اسی جاری آیت کا پیغام ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، سورہ رعد آیت نمبر 2، ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی آسمانوں اور زمین کو گرنے سے بچائے ہوئے ہے، اگر وہ گرنے پر آ جائیں تو اللہ کے علاوہ کوئی اور انہیں نہیں بچا سکتا، سورہ فاطر آیت نمبر 41۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، خداوند متعال آسمانوں کو گرنے سے بچائے ہوئے ہے، سورہ حج آیت نمبر 65۔ نمبر 2، حضرت علامہ طباطبائی تفسیر میزان میں فرماتے ہیں کہ تفصیل سے مراد آسمانی کروں اور زمین کا ایک دوسرے سے جدا کرنا ہے۔ اس کی جدائی کا مشاہدہ ہم پر یہ واضح کر رہا ہے کہ خداوند متعال قیامت کے دن لوگوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے گا۔ نمبر 3، عمد عمود کی جمع ہے جس کے معنی ستون اور پائے کے ہیں۔ نمبر 4، حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ خداوند متعال تمام مخلوقات سے کس طرح حساب لے گا، تو آپ نے فرمایا اس طرح جس طرح وہ سب کو رزق و روزی دیتا ہے۔ تفسیر کبیر فخر رازی۔ نکات کے بعد اب اس آیت کے پیغامات کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، آسمان ستونوں پر قائم ہے، بغیر عمد ترونہا، ان کا ہمارے مشاہدے میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے۔ امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں فَثَمَّ عَمَدٍ وَلَكِنْ لَا تَرَوْنَهَا، بہار الانوار جلد نمبر 60 صفحہ نمبر 79۔ آسمانوں کے ستون ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 2، آفتاب مسلسل حرکت میں ہے، کل یجری۔ نمبر 3، آسمانی سیارے اپنی حرکت کے لحاظ سے زمان اور وقت کے تحت گردش کرتے ہیں، لِأَجَلٍ مُّسَمَّى۔ نمبر 4، نظام کائنات الہی تدبیر کے ساتھ چل رہا ہے، یجری۔ نمبر 5، آیات کی تفصیل کے لیے اللہ کا ہاتھ کھلا ہے، چاہے وہ آیات تشریعی ہوں یا تکوینی، یفصل الآیات۔ نمبر 6، نظام کائنات کا ایک ہدف و مقصد ہے، یجری لِأَجَلٍ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تخلیق کائنات قیامت کے بغیر بے مقصد ہے۔ نمبر 7، معاد و قیامت پر دلیل در حقیقت توحید کی دلیل ہے، جو خالق ہے وہی مدبر ہے، وہی سب کچھ ہے، وہی قیامت کو برپا کرے گا۔ رفع استوى یدبر لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی 2 آیات کی تفسیر۔ آخری آیت کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے اور ہر طرح کے پھلوں سے اس میں 2 قسمیں قرار دیں، وہی رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں۔ گزشتہ آیات کی طرح پروردگار عالم اس آیت میں بھی اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے۔ زمین، آسمان، دریا، سمندر، ان تمام چیزوں کو اس نے خلق کیا۔ آئیں اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگار عالم نے ہم بندگان خاص کے لیے کیا نکات رکھے ہیں۔ نمبر 1، اس سے پہلے والی آیت آسمانوں کے متعلق تھی اور اس میں زمین اور اس کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ نمبر 2، رواسی جمع ہے راسیہ کی، جس کے معنی ہے ثابت رہنا، ٹکے رہنا، ایک مقام پر ثابت و استوار پہاڑ کو رواسی کہتے ہیں۔ زوج اور زوجان، زوجین، ان دونوں کے معنی ہیں نر اور مادہ۔
نمبر 3، اگرچہ ماہر نباتات لینے نے 18ویں صدی میں نباتات کے جوڑا جوڑا ہونے کے قوانین کو دریافت کیا، لیکن اسلام 1400 سال پہلے اس نقطے کی طرف اشارہ کر چکا ہے۔ جی ہاں، بعض لوگ بعض نباتات مثلا کھجور کے نر اور مادے کے مسئلے کو سمجھ چکے تھے، لیکن باقی تمام نباتات کے بارے میں قرآن مجید نے تشریح فرمائی۔ نباتات میں نر و مادہ کبھی ایک درخت یا ایک کلی و غنچے میں ہوتے ہیں اور کبھی 2 درختوں اور 2 کلیوں میں موجود ہوتے ہیں۔ مد الارض کا جملہ ممکن ہے کہ زمین کو پانی کے نیچے سے کھینچے جانے کی طرف اشارہ ہو، کیونکہ روایات میں دحو الارض کا نام دیا گیا ہے۔ موجودہ ماہرین ارضیات کا نظریہ بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آغاز میں زمین پانی کے نیچے تھی، واللہ عالم۔ نظام آفرینش کی بنیاد زوجیت، جوڑے پر ہے۔ نمبر 1، نباتات میں زوجیت و جوڑا ہے۔ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، سورہ حج آیت نمبر 5۔ نمبر 2، حیوانات میں زوجیت و جوڑا ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، سورہ شورى آیت نمبر 11۔ نمبر 3، انسانوں میں زوجیت و جوڑا ہے۔ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، سورہ شورى آیت نمبر 11۔ نمبر 4، کائنات کی تمام اشیاء میں قانون زوجیت پایا جاتا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، سورہ ذاریات آیت نمبر 49۔ یہاں ہم نے جان لیا کہ دنیا کا سسٹم نظام زوجیت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ناظرین، یہاں تک ہم نے دیکھا کہ اس پوری دنیا کا سسٹم نظام زوجیت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ اب اس آیت کے نکات کے ساتھ ساتھ پیغام کو بھی دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، زمین کا بچھاؤ حکمت و دانش اور تدبر کے ساتھ عمل میں آیا ہے۔ مد الارض، زمین کا سطح دار اور پہاڑوں پر مشتمل ہونا اس کے اعتدال پر قائم رہنے کا موجب اور انسانوں کے بے پناہ فائدے کے لیے ہے۔ اگر تمام زمین سطح دار اور پہاڑوں پر مشتمل ہوتی تو زندگی ناممکن ہو جاتی۔ نمبر 2، پہاڑ پانی کا ذخیرہ ہوتے ہیں۔ دریا اور نہریں پانی کی تقسیم کا سبب ہیں اور یہ دونوں ہی حیات انسانی کے لیے راہیں ہموار کرتی ہیں۔ رواسی و انہارا۔ نمبر 3، رات و دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا جانا اور اس عمل کا تسلسل کے ساتھ جاری رہنا زندہ رہنے کا سبب ہے۔ یغشی اللیل النہار، اگر ایسا نہ ہوتا تو حرارت کی وجہ سے ہر چیز جل کر بھسم ہو جاتی، یا پھر نور اور حرارت کی عدم موجودگی سے کائنات پژمردہ، کمبھلا جانا اور برف سے جم جاتی۔ نمبر 4، یہ کائنات ایک مدرسہ ہے، جائے غفلت نہیں ہے۔ لقوم یتفکرون۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ ہم نے آج 3 آیات کی مکمل تفسیر کو سن لیا۔ اب انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آگے کی آیات کی تفسیر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بس ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویکلی ہونے والے کوئز میں ضرور شرکت کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔